ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج 21 سپتمبر 2024 کو میں اپنے واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں دیوبندی مذہب سے تعلق رکھنے والے پاکستانی جوکر مولوی طارق نامسعود کے رد میں یہ آڈیو جاری کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دیوبندی فرقے سے تعلق رکھنے والے مولوی طارق نامسعود، جس کا تعلق کراچی پاکستان سے ہے، جو اس وقت کسی دوسرے ملک کے دورے پر ہے، اور وہاں عوام کے بیچ اس نے تقریر کی، اور اس طرح کی تقریر کی کہ وہ بحثیں خالص دینی درسگاہوں میں، مدارس میں استاد اور طلباء کے بیچ ہوتی ہے، جس کو عوام میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز کو عوام بآسانی نہیں سمجھتی ہے، بسا اوقات وہ کچھ کا کچھ معنی لے جاتے ہیں اور پھر گمراہیت کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ مولوی طارق نامسعود کی یہ کلپ جب وائرل ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ ملحدین، مذہب بیزار لوگ، اسلام کو ناپسند کرنے والے لوگوں نے اسے دلیل بنا کر پیش کیا کہ تمہارا ایک عالم کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم میں گرامر کی مسٹیک ہے، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے پڑھے لکھے آدمی تھے، ان پر قرآن اترتا، وہ صحابہ کو بتاتے، صحابہ لکھتے، تو ان کو چیک کرنا بھی نہیں آتا کہ یہ صحیح لکھا ہے یا غلط ہے۔ آپ مولوی طارق نامسعود کی کلپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پر۔ بعد میں اس نے وضاحت بھی دی، تو وہ وضاحت کیا تھی؟ خود فضیحت تھی۔ جاہل کہہ رہا ہے کہ جیسا قرآن لوح محفوظ پر تھا ویسا ہی آج ہمارے پاس موجود ہے۔ تو تیرے بقول کہ اس میں گرامر کی مسٹیک ہے، تو مجھے بتا کیا لوح محفوظ پر بھی اللہ تعالیٰ سے مسٹیک ہوئی؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ مسلمانوں، اسی لیے کہا جاتا ہے دیوبندی مذہب کی اصل کو سمجھیے۔ یہ انگریزی دور میں پیدا ہونے والا ایک فرقہ ہے، جس کی بنیاد ہی حب خدا اور بغض نبی میں رکھی گئی ہے۔ ان کے مذہب کی بنیاد ہی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ بھر بھر کے گالیاں بکی جائے اور لکھی جائے، اور شروع سے 150 سالوں سے علماء اہل سنت ان کا رد کر رہے ہیں۔ اب عوام کہتی ہے جنہوں نے لکھا تھا وہ مر گئے، اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے، اب نئے لوگوں سے کیا لینا دینا؟ تو لو، نئے لوگوں نے بھی ویڈیو اپلوڈ کر دی اور قرآن کریم کے اعجاز پر، فصاحت پر، بلاغت پر سوال کھڑا کر دیا، اور تمہارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کس حقارت بھرے انداز میں یاد کیا۔ آئیے ہم اس کی دونوں باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اس نے جو کہا کہ قرآن میں گرامر کی مسٹیک ہے، تو پہلے اسے سمجھنا چاہیے کہ رسول رحمت علیہ السلام کی 40 سالہ زندگی ایک شفاف آئینے کی طرح عرب معاشرے کے اندر تھی۔ جب آپ نے جبل فاران سے اعلان نبوت فرمایا اور آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو عرب میں وہ لوگ جو بہت پڑھے لکھے تھے، ماہر تھے، زبان و بیان کے ماہر تھے، فصیح تھے، بلیغ تھے زبان و بیان پر، جن کو پورا عبور حاصل تھا، ان کے درمیان ایک ایسا شخص جس نے کبھی کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے لکھا نہیں، سمجھے، کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے لکھا نہیں، وہ ایک نئی بات لے کر آتا ہے، تو ان کے اذہان بھی جو ہے وہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر جس شخص نے 40 سال تک کسی کے سامنے زانوئے ادبتہ نہیں کیا، کسی کے سامنے ایک حرف پڑھا نہیں، لکھا نہیں، وہ ایسی عجیب و غریب باتیں کیسے کر رہا ہے؟ وہ ایسی عجیب و غریب باتیں کیسے کر رہا ہے؟ تو قرآن کریم میں رب ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں اس میں شک ہو اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کے اندر، جو ہم نے اپنے خاص بندے کی جانب اتارا ہے، تو اس کے مثل ایک صورت لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی طرح ایک چھوٹی سی سورہ لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اللہ کے سوا تمہارے جتنے مددگار ہیں، حمایتی ہے، سارے حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ ذرا سوچئے، جب یہ چیلنج اللہ پاک نے دیا
تو عرب کے ان فصحا پر اور بلغا پر کیا قیامت ٹوٹی ہوں گی۔ عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت کے میدان کے شہسوار تھے، اور ان کی صفوں میں ایسے بہت سے لوگ موجود تھے جو فن بلاغت کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے، عمدہ الفاظ بولنے والے، چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی فصاحت سے تیار کرنے والے تھے، اور تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے، اپنی منشا کو، اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کرتے تھے، کلام میں فصاحت و بلاغت کے تمام فنون کی رعایت کرتے تھے، اور ایسے ماہر تھے کہ فصاحت و بلاغت کے جس دروازے سے چاہتے داخل ہو جاتے۔ الغرض دنیا میں ان کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا بج رہا تھا، اور لوگ فصاحت و بلاغت میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں لاتے، ان کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم کو خم کر دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے سامنے جب قرآن کریم اترا تو وہ اس کے مثل سورہ لانے سے عاجز ہو گئے۔ محبت رسول سیکھنا ہے تو اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک والوں سے سیکھو، بریلوی مسلک کے امام سے سیکھو، کہ اعلیٰ حضرت اس موقع کے حوالے سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، ان کو کاٹو تو ان کے بدنوں میں خون نہیں نکلے گا، جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، جب ان کے سامنے قرآن کریم پیش کیا گیا تو ان کی عقلیں دنگ رہ گئی۔ عزیزان گرامی، دنیا میں جتنی کتابیں انسانوں کے ذریعے لکھی گئی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کتاب کے شروع میں ایک ضروری نوٹ لگائی جاتی ہے۔ نوٹ میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کتاب کو حتی الامکان کوشش کر کے میں نے صحیح لکھا ہے، پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو مجھے اطلاع کریں، تاکہ آئندہ میں اس کی تصحیح کر لوں۔ سیکنڈ ایڈیشن کے اندر آپ قرآن کو کھولیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور جس طرح لوح محفوظ پر تھا جناب جبریل امین اسی طرح سینہ رسالت پر لے کر نازل ہوتے، اور زبان رسالت سے بیان ہوتی، اور صحابہ کرام اسے لکھ لیتے، اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ اور اس قرآن کو اس کی حفاظت کو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ ایک ایسا جاہل شخص ہے کہ جس کی بات سے نہ صرف یہ کہ صحابہ کا اخلاص مجروح ہو رہا ہے، بلکہ نبی کی ذات بھی نشانہ تنقید بن رہی ہے، اور صرف نبی کی ذات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی تنقید سے بچیں گی نہیں، کہ نازل کرنے والے نے ہی لوح محفوظ سے غلط نازل کیا، کہ وہاں پر نون ہونا چاہیے نہ کہ الف پر 2 زبر ہونا چاہیے، لنصفان کس طرح ہونا چاہیے، اللہ کو بھی نہیں معلوم، معاذ اللہ رب العالمین۔ پھر یہ جاہل مطلق شخص حضور علیہ السلام کو بار بار امی امی کہہ رہا ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ امی کا معنی کیا ہے، یہ شخص جانتا بھی ہے۔ امی حضور علیہ السلام کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ان پڑھوں کے بیچ تشریف لائے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ بقول تیرے نبی تو پڑھنا بھی نہیں جانتے، لکھنا بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ، اور ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کو پڑھایا رب نے ہے، سکھایا رب نے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بریلی کے امام ارشاد فرماتے ہیں، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا اعلیٰ فرماتے ہیں کیا کفایت اس کو اقرا وربک الاکرم نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاذ بنے، رب کو یہ پسند ہی نہیں ہے، کہ اگر حضور کا کوئی استاذ ہوتا اور آپ جبل فاران سے نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو اس وقت عرب کے لوگوں نے کہا نہیں ہوتا کہ اے محمد ہم آپ کو نبی کیوں مانیں، ہم اس کو نبی نہیں مانیں گے جس نے آپ کو پڑھایا لکھایا،
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا و ربک الاکرم نہیں، یعنی اس ذات کو کسی استاد کا احسان لینے کی حاجت نہیں تھی جس کو رب تعالیٰ نے خود پڑھایا ہو، جس کو رب تعالیٰ نے خود پڑھایا ہو، اور کیا رب کا پڑھایا ہوا کافی نہیں تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے علمہ شدید القوا، انہیں سکھایا ہے سخت طاقتوں والے رب نے۔ اور یہی نہیں، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا وعلمک ما لم تکن تعلم، سکھا دیا آپ کو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، سکھا دیا آپ کو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ تو ایسی کیا چیز ہے جو حضور کے سیکھنے سے رہ گئی کہ حضور نے صحابہ کو قرآن سکھایا، سنایا، اور صحابہ نے لکھنے میں غلطی کی اور حضور کو پتہ نہیں چلا؟ ارے جاہل مطلق، رب تعالیٰ حضور کو سکھانے کی نسبت اپنی طرف فرما رہا ہے۔ اب بتا رب کے سکھانے میں کوئی کمی رہ گئی جو حضور علیہ السلام سیکھ نہ سکے؟ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ۔ دیوبندیوں کا کیسا خبیث عقیدہ ہے۔ یاد رکھیں کہ جس رسم قرآن پر تو اعتراض کر رہا ہے، یہ رسم قرآن توفیقی ہے، اجتہادی نہیں ہے کہ اجتہاد کے ساتھ لکھا گیا ہو۔ یہ رب تعالیٰ کی مرضی کے موافق آسمان دنیا سے سینہ رسالت پر اور زبان اقدس سے صحابہ کو سنایا گیا، اور صحابہ نے لکھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قرآن کریم جمع ہوا۔ امام نظام الدین نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ مناہل القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ائمہ دین کی ایک جماعت نے کہا خط مصحف کے سلسلے میں رسم عثمانی کا اتباع علماء، قراء اور کاتبوں پر واجب ہے، کیونکہ یہی زید بن ثابت کا رسم الخط ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حضرت زید بن ثابت نے لکھا، جو کہ کاتب وحی اور امین رسول تھے، جسے تو غلطی کہہ رہا ہے۔ جاہل آدمی، تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ قواعد ہیں، یہ طریقہ کار ہے، غلطی نہیں ہے، ایسے اور بھی طریقے ہیں۔ تو نے کہا یہاں تنوین کے بجائے نون ساکن ہونا چاہیے لنصفان کے اندر۔ لنصفان جو قرآن کریم میں ہے، یعنی اخیر میں الف ہے اور 2 زبر ہے، تو یہ دیوبندی خبیث کہتا ہے یہاں جو ہے تنوین نہیں ہونا چاہیے تھا، نون ساکن ہونا چاہیے، حالانکہ یہاں تنوین بھی ہو تب بھی بالکل فرق نہیں پڑتا۔ وجہ یہ ہے کہ نون خفیفہ تنوین کے مشابہ ہوتا ہے، کیونکہ تنوین بھی نون ساکن ہی کا نام ہے، اور نون خفیفہ بھی نون ساکن ہی ہوتا ہے، لہٰذا اس مشابہت کی وجہ سے نون ساکن کو کبھی تنوین کی صورت میں لکھا جاتا ہے، لہٰذا اس پر اعتراض عربی زبان سے کھلی ناواقفی کا نتیجہ ہے۔ اور تو کتنی عربی جانتا ہے؟ یہ صاحب عمان گئے تھے، وہاں کا جو فرقہ عبادیہ کا امام ہے شیخ احمد الخلیلی، اس سے ان کی ملاقات ہوئی، انٹرنیٹ پہ وہ ملاقات ہے۔ وہ عربی فصیح و بلیغ بول رہا، اور اس کے مقابلے میں یہ چوں کا مربع، اس کی زبان ہی نہیں کھل رہی ہے، اور اسی عمان مسقط میں اس کے بعد 2 مرتبہ میں نے دورہ کیا، اور میں نے وہاں صحابی رسول حضرت مازن ابن غضوبہ رضی اللہ تعالیٰ کی مزار پر عربی میں پوری تفصیل بتائی ہے اس مزار کے تعلق سے، اس دورے کے تعلق سے، آپ جا کر سنیے۔ یہ آج بھی علماء اہل سنت بریلویوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ تو بس تبلیغی جماعت کی محنتیں ہیں جو گاؤں دیہات جا کر ان کا کام بڑھا دیا، اور آج یہ جوکر لوگ جو 4 شادی کے فوائد بتاتے ہیں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر، جو کھانے کی ریسیپی بتاتا ہے، جب ایسے بھانڈ لوگ حدیث و قرآن کے معاملے میں دخل دیں گے، موچی جس کا کام چپل سینا ہے، اگر وہ بخاری مسلم کھول کر بیٹھ جائے اور قرآن کی تفسیر بالرائے کرنے لگے تو معاذ اللہ رب العالمین تباہی تو آنی ہے، امن تو اٹھنا ہے، سلامتی کو تو خطرہ ہونا ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ اس پر لگام کسنے کے بجائے، اسے ڈانٹنے ڈپٹنے کے بجائے، اس پر فتویٰ دے کے چپ کرانے کے بجائے دیوبندی اس کی بھی تعویلیں کر رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، جنہوں نے ان خبثائے اربع قاسم نانوتوی، گنگوہی، امبیٹوی، اشرف علی تھانوی کی صریح کفریہ عبارات کی تعویل کی،
آج جو ہمارے دور میں ویڈیو ریکارڈ ہو کر منظر عام پر آ چکا ہے مولوی طارق نامسعود کا بیان، اس کی بھی تعویلیں کر رہے ہیں، اور خبیث کو اپنے بیان کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ حضور کا بغض تو دیکھیے، کہتا ہے کہ آپ امی ہے، ان پڑھ ہے، آپ کے سامنے غلط لکھا گیا تو آپ نے اسے روکا نہیں، ٹوکا نہیں۔ ارے جاہل اعظم، امی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ آپ امیوں کی طرف رسول بن کر تشریف لائے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی سے پڑھا لکھا نہیں ہے، ورنہ قرآن کہہ رہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اس میں جو لفظ ما ہے وہ عموم کے لیے ہے۔ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، جو کچھ رب تعالیٰ نے سب سکھا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے رب تعالیٰ نے سب سکھا دیا حضور پاک علیہ السلام کو۔ یا امی کا معنی ہے وادی ام القریٰ کا رہنے والا۔ ام القریٰ مکے کا ایک نام ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ یعنی حنیفہ کا باپ، تو ان کو پوچھو ابو کا معنی ہمیشہ باپ ہی ہوتا ہے؟ ہاں، تو ابو ہریرہ بلی کا باپ، ارے جاہلو، کبھی کبھی اس کا معنی والا بھی ہوتا ہے۔ ابو حنیفہ دوات والا، ابو ہریرہ بلی والا، ابو بکر پہل کرنے والا۔ ان کا کوئی بکر نام کا بیٹا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا؟ کیا جہالت بھری باتیں کرتے ہو تم لوگ، یا تم لوگ مدرسے میں پڑھتے ہو کہ گھاس چھیلتے ہو؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو امی لقب ہے اس کا معنی ہوا امیوں کی طرف نبی بن کر آنے والا، یا دنیا میں جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو، لکھا نہ ہو، یا وادی ام القریٰ کا رہنے والا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذاتی نام ہے محمد اور احمد، اس کے علاوہ صفاتی نام کئی سارے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے اللہ، اور ہمارے ہندو پاک بنگلہ دیش اور اس علاقے کے اندر اللہ کے 99 نیمز بتائے جاتے ہیں، ہے نا، جو اس کے صفاتی نام ہے۔ تو امی بھی حضور کا ایک صفاتی نام ہے۔ اور عربی کا ایک مقولہ ہے کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، ناموں کا زیادہ ہونا نام والے کی شرف و عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ ناموں کا زیادہ ہونا نام والے کی شرف اور اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جاہل اعظم، جب تم کو نہیں معلوم، معاذ اللہ رب العالمین، تم گرامر سے قرآن کو جانچو گے؟ جی نہیں، قرآن سے گرامر کو جانچا جائے گا، قرآن سے گرامر کو جانچا جائے گا۔ اور یہ قرآن میں غلطی ہوتی تو جس معاشرے میں قرآن نازل ہوا، جہاں زبان و بیان کے بڑے بڑے ماہرین تھے، جو زبان و بیان کی نوک و پلک کو درست کیا کرتے تھے، وہ اس غلطی کو چلنے دیتے؟ ارے جاہل، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، خبیثوں اسے فالو بھی کر رہے ہو؟ ہاں، دورے ہوتے ہیں، بہت بڑا مفتی ہے الحمدللہ، اس فقیر کے 11 ممالک کے دورے ہوئے، لیکن ہم اس کی طرح بیٹھ کر ویڈیوگرافی نہیں کرواتے، ویڈیو نہیں بنواتے، تصویر نہیں بناتے۔ الحمدللہ، جہاں جاتے ہیں قرآن و سنت کا سچا پیغام دے کر لوگوں کو آتے ہیں۔ ان کی طرح شو آف نہیں کرتے ہیں، سیلفیاں نہیں لیتے، اور زبیدہ آپا کے ٹوٹکوں کی طرح جیسے یہ بتاتا ہے خوراک اچھی رکھو، خوراک بولنا تو سیکھ پہلے، ہاں، اور شادی کے فوائد بتاتا، بےہودہ باتیں کرتا ہے، اور یہ جب کسی غیر مقلد عالم کے سامنے بیٹھا ڈیبیٹ کے لیے، اس نے اس کی حالت خراب کر دی۔ یہ جاہل جہلا کے مجمع میں بیٹھ کر قرآن پر اعتراض کر رہا معاذ اللہ رب العالمین، اور حضور علیہ السلام کے اعجاز و فصاحت و بلاغت اور علوم کے حوالے سے کلام کر رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور انبیاء پر، یعنی جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک جتنے اللہ کے نبی آئے، ان سب پر رب تعالیٰ نے مجھے 6 باتوں کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ اعطیت جوامع الکلم، مجھے بہترین کلمات دیے گئے، اللہ اکبر کبیرہ، مجھے بہترین کلمات دیے گئے۔ یعنی ہم جس بات کو کہنے کے لیے گھنٹوں گھنٹہ لگا دیتے ہیں، کتابوں کی جلدوں کے جلدیں تیار کرتے ہیں، حضور علیہ السلام سمندر کو کوزے میں بند فرماتے ہیں، سمندر کو کوزے میں بند فرماتے ہیں، کہ ذرا سی بات ہوتی ہے آپ کی اور معنی بہت گہرا ہوتا ہے، مراد بہت لمبی ہوتی ہے، اس سے کئی باتیں نکلتی ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔
تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ عزیزان محترم، دیوبندیوں کے مکر کو پہچانیے، فریب کو پہچانیے۔ یہ وہ قوم ہے جس نے ہمیشہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک کو ٹارگیٹ کیا ہے اور لوگوں کے دلوں سے محبت رسول کی روشنی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، عشق رسالت کو بجھانے کی کوشش کی ہے۔ بتائیے عوام میں اس طرح کی بات کرنا کہ قرآن میں گرامر کی غلطی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لوح محفوظ سے قرآن سینہ اطہر پہ اترا، آپ نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے لکھا، تو اور صحابہ نہیں تھے اس موقع پر کہ جن کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں الف نہیں ہونا چاہیے، یہاں تنوین نہیں ہونا چاہیے؟ اور صحابہ کو نہیں پتہ تھا؟ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تو اس موقع پر اور صحابہ نے ٹوکا کیوں نہیں کہ حضور اس غلطی کو صحیح کر لیجئے؟ اور صحابہ نے یہاں ٹوکا کیوں نہیں؟ تم کہتے ہو وہاں نون ساکن ہونا چاہیے، وہاں پر نون ساکن ہونا چاہیے تھا، تو حضرت عثمان کے دور میں جو دیگر صحابہ تھے انہوں نے ٹوکا کیوں نہیں؟ جبکہ علماء فرما رہے ہیں کہ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جمع فرمایا ہے، اسی جمع قرآن کا اتباع علماء پر، قراء پر، کاتبین پر، مبلغین پر، ناشرین پر، قرآن کی اشاعت کرنے والوں پر واجب ہے۔ تو کہہ رہا بلحاظ گرامر غلط ہے، جبکہ تو خود یہاں غلط ہے۔ وہ دونوں طرح درست ہے، اس میں گرامر کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور جس دیوبندی کو لگتا ہے کہ مولوی طارق مسعود صحیح ہے تو وہ خبیث تو یہاں آ نہیں سکتا ہندوستان، نہ مجھے پاکستان جانے کا کوئی شوق ہے۔ تو یا تو کوئی ایسی صورت ہو کہ انٹرنیٹ پہ ایسے کچھ ہوتا ہو کہ ایک طرف وہ دکھے، ایک طرف میں بلا تصویر کیا ہوں، صرف آواز کی حد تک مجھ سے ڈیبیٹ کر لے، اس کو میں بتاتا ہوں کہ گرامر کی غلطی ہے کیا، معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ رب العالمین۔ یا کوئی دیوبندی جماعت کا مولوی ہندوستان میں اس فقیر سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے اعجاز قرآن پر، حضور علیہ السلام کے علوم شریفہ پر، انہوں نے تو پہلے بھی سرکار کے علم کو شیطان لعین کے علم کے برابر کہہ دیا، کیا کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ موقع بموقع اسی چینل سے میں دیوبندیوں کو پھاڑ کر رکھوں گا انشاءاللہ، اسی چینل سے۔ سارے سنیوں کو چاہیے اس چینل، واٹس اپ چینل سنی جمعیت الاحناف کو فالو کریں۔ بہت آسان صورت ہے، آپ واٹس اپ میں جائیے، اپڈیٹس میں جائیے، اوپر سرچ کے بٹن پہ سنی ٹائپ کیجئے، نیچے لکھا آئے گا سنی جمعیت الاحناف، اس پر کلک کیجئے، فالو کا بٹن دبائیے، بیل آئیکن کو دبائیے، اس کی لنک تمام سنیوں کو بھیجیے۔ میں تمام فرقہ باطلہ کا یہاں سے جو ہے نا انشاءاللہ الرحمن فل علمی آپریشن کروں گا دلائل کے ساتھ میں۔ عزیزان محترم، مولوی طارق نامسعود نے جو بات کہی ہے اس سے ہمارے دلوں کو سخت ٹھیس پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مردود کا حشر ایسا فرمائے کہ لوگ سبق حاصل کریں، دیوبندیت سے دور ہو جائیے، تبلیغی جماعت سے دور ہو جائیے۔ یہ وہ ملعون مردود فرقہ ہے جو انگریز کے دور میں پیدا کیا گیا، جس کا مشن ہی نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدسہ کو نشانہ بنانا اور اسلام اور اس کی تعلیمات اور اس کی عبادات کو مشکوک بنانا ہے، تاکہ اسلام دشمن اسلام پر بھونکنے کا ان کو موقع مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اہل سنت کے مذہب پہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی تمام احباب اہل سنت سے گزارش کرتا ہے کہ آپ میرے چینل سے جڑ جائیے۔ انشاءاللہ یہاں سے آپ کی اس طرح تربیت ہوگی کہ آپ خود بھی مناظر بنیں گے، اور سوشل میڈیا پہ جو آپ بد مذہبوں سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں اس سلسلے میں آپ کو انشاءاللہ یہاں سے کافی مواد ملے گا، اور فقہ حنفی کی روشنی میں آپ کی عبادات کے حوالے سے مسائل وغیرہ بتائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اہل سنت کے مذہب پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا